اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیرت پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے اور ابتدائی دنوں میں جو لوگ ایمان لے کر آئے اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، تو آج یہیں سے ہم مزید اس کے آگے سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ سر، آپ کی بک میں ایک چیپٹر تھا جس کا ٹائٹل تھا بھائی کیا خبر لائے ہو، تو اس حوالے سے اگر آپ ہمیں آج بتائیے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تو پہلے تو مکہ کے لوگ ایمان لائے، بڑا اسٹرگلنگ ٹائم تھا ان لوگوں کے لیے بھی اور کنورٹس کے لیے بھی۔ جی اب آپ یہاں پہ ایک فرق دیکھیں، ابھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا جو پیدا ہی ایمان پر ہوا ہو۔ اب یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کنورٹ ہونا ہے فرام وٹ ایور بلیف they had to convert، right؟ آہستہ آہستہ یہ خبر باہر بھی نکلنا شروع ہوئی، مکہ سے باہر نکلنا شروع ہوئی۔ اور وہ کیسے نکلی کہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، جو ایمان نہیں لائے تھے، نان بلیورز، they used to discuss about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم a lot۔ کوئی مکہ میں آتا تھا، کوئی تاجر یا کوئی اور، تو اسے خبر ملتی تھی کہ یہاں پہ کوئی نبوت کا دعوے دار ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ بڑی نئی چیز تھی، چونکہ ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام سے لے کر اگلے 4000 سال حجاز میں اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، ان کے بعد نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے۔ سو ان کے نزدیک نبوت، رسالت، وحی، الہامی، یہ چیزیں ان کو اتنا نالج نہیں تھا، ان کے لیے ساری چیزیں بڑی عجیب تھی۔ ہاں، فرشتوں پہ ایمان رکھتے تھے، وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے تھے، بٹ اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے۔ جی، اللہ لفظ بھی کامن تھا ان کے ہاں، اور وہ اپنے کسی بھی ڈاکومنٹ یا کام کے شروع میں بسمک اللہم کہا کرتے تھے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ ٹھیک، سو اللہ سے انہیں کوئی نہ کوئی انٹریکشن، نالج، انفارمیشن تھی۔ کچھ لوگ اس وقت بھی عرب میں ایسے تھے، حجاز میں ایسے تھے جو ایک خدا کی بات کرتے تھے، انہیں اس زمانے میں حنیف یا حنیف کہا جاتا تھا۔ ابو بکر ابن ابو قحافہ ان میں سے ایک ہے، سرکار کا خاندان ابو لہب کے سوا باقی لوگ توحید کے قائل تھے، توحید پہ عمل کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ بنت خویلد سلام اللہ علیہ ام المومنین، ساری زندگی توحید پر عمل کیا، سرکار کے نکاح سے پہلے بھی اور نکاح کے بعد تو کلیئر ہے چیزوں کے بارے میں۔ سو کچھ لوگ ایسے تھے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، انہی میں سے ایک کی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ بنی غفار، جسے ہم اپنی لوکل لینگویج میں غفار کہتے ہیں، زبر کے ساتھ، عرب میں زیر کے ساتھ۔ بنی غفار وہ قبیلہ تھا جو ٹریڈ راؤٹ پہ رہتا تھا قریش کے، اور ان کا کام تھا اگر ان کی کسی کے ساتھ ڈیل نہیں ہے یا حلیف ہونے کا معاہدہ نہیں ہے، ایلائی ہونے کا معاہدہ نہیں ہے، تو اس کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ٹھیک، اچھا، اس زمانے میں نا لوٹ مال غنیمت یا ادروائز لوٹنا انکم کا ذریعہ تھا، اس کو برا نہیں جانا جاتا تھا، اس سے یہ بڑا کامن تھا۔ اس کا سلوشن کیا کرتے تھے ٹریڈ کرنے والے؟ وہ ان سے یا تو طے کرتے تھے کہ ہم سال میں تمہیں اتنے پیسے، جسے آج اب ٹیکس کہہ لیں یا ڈیوٹی کہہ لیں، اس زمانے میں وہ اسے جزیہ بھی کہتے تھے، اور کوئی خاص نہیں، وہ ان سے سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ ڈپینڈنگ اپون کہ انہوں نے کیا ڈیل دی ہے، اس ٹریڈ کاروان یا ٹریڈ کرنے والوں سے پیسے لیا کرتے تھے، یا حلیف ہوا کرتے تھے۔ حلیف کیا تھا کہ میں اور آپ حلیف بن گئے، معاہدہ کر لیا، اب آپ کا سامان یا آپ کی کوئی بھی پراپرٹی ایسٹ جب میرے شہر میں آئے گا تو اس کی پروٹیکشن کا میں ذمہ دار ہوں گا، اور جب میرا سامان یا میرا ایسٹ آپ کے شہر میں ہوگا تو آپ اس کو پروٹیکشن دیں گے۔ تو یہ 2 طریقے تھے۔ جس طرح
اس دور میں بھی اللہ کے ایک ہونے کے قائل لوگ تھے، توحید کے قائل تھے. جی. اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس لوٹ مار میں شامل نہیں ہوتے تھے. ایسے ہی ایک شخص کا نام ہے جندب بن جنادہ. صحیح. نہیں، آپ نے کبھی یہ نام نہیں سنا ہوگا. نہیں سنا. بڑے اولو العزم، بڑے امپورٹنٹ صحابی ہیں. اچھا. جندب بن جنادہ سے بعد کے زمانے میں کسی اور صحابی نے پوچھا کہ تم رسول اللہ پر ایمان لانے سے پہلے اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے، کس رخ کو کیا کرتے تھے، قبلہ ڈائریکشن. تو انہوں نے کہا جس طرف میرا دل چاہتا تھا میں اس طرف منہ کر کے عبادت کر لیا کرتا تھا. چونکہ ایک تو نا قبلہ مقرر ہو گیا. جی. جیسے ہمیں بڑی آسانی ہے، ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، ہم نے مکہ کو فیس کرنا ہے کیونکہ بیت اللہ وہاں پہ ہے. جی. اور پاکستان میں رہتے ہوئے ویسٹ میں ہم، اگر آپ کہیں ہیں اور آپ کے پاس کوئی نیٹ ورک نہیں ہے جس پہ آپ کو کمپس مل سکے یا پتہ چل سکے، تو پاکستان میں رہتے ہوئے سب سے آسان کیا ہے کہ ویسٹ میں ہم نے منہ کرنا ہے. اوکے بلا پرسیجن ہو تو بہت اچھا. تو وہ جندب نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی کا نام ہے انیس، جیسے ہم انیس نہیں لکھتے اسی طرح الف نون یہ سین. انیس سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مکہ میں اللہ کا نبی آیا ہے کوئی، تو تم جاؤ اور ذرا انفارمیشن لے کرو. انیس وہاں سے نکلے اور مکہ آ گیا. کچھ دن مکہ رہے اور واپس آئے. تو جندب بن جنادہ انیس بن جنادہ سے پوچھتے ہیں بھائی کیا خبر لائے ہو. اچھا. سو جو ٹائٹل جس طرف آپ نے ریفر کیا جی جی جی. وہ یہ ہے. صحیح صحیح. تو بھائی کہتا ہے کہ میں نے مکہ میں ایک بھلی صورت والا انسان دیکھا ہے جو بڑا کائنڈ ہے، جو نیکی کی، اچھا کرنے کی تبلیغ کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، لوگوں کا حق مارنے سے روکتا ہے، لوگوں پر الزام لگانے سے روکتا ہے، جھوٹ بولنے سے روکتا ہے، کمزور کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، مورل ویلیوز. جی. اللہ کریم نے انسان کو نا، آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو دو چیزیں بڑی مزیدار ہیں. ایک اللہ نے انٹلیکٹ دیا اور دوسرے مورل، غلط صحیح بتا کر بھیجا. ایک تو بہت آسان کام تھا جو فرشتے کرتے تھے، سیدھا سیدھا رستہ بتاتے تھے کہ دس از دی اونلی تھنگ یو کین ڈو. جی. یو گاٹ ٹو پریچ گڈ تھنگ، یو گاٹ ٹو ورشپ اللہ. آپ کا کوئی چوائس ہی نہیں ہے. ایک تو یہ صورت تھی نا. جو انسان کو اللہ نے انیبل کیا نا، مورل دے دیا کہ اٹ از یور چوائس ناؤ، غلط صحیح دو چیزیں اس میں سے چوز تم نے کرنا ہے. اور یہی انسان کا امتحان ہے. اسی چیز کا انعام. فرشتوں کا نہ امتحان ہے نہ اس طرح کا انعام ہے. وہ تو جس فیز میں ہے اسی میں ہے. مشین ہے، مشین نے وہی کام کرنا ہے ہمیشہ. اگر آپ ٹی وی میں ایل سی ڈی میں چاہیں کہ یہ پانی ٹھنڈا کر دے اور آپ اس ٹی وی پہ پانی ڈال کے رکھ دیں تو کبھی ٹھنڈا نہیں کرے گا، جل تو جائے گا، بورڈ خراب ہو جائے گا. اس کا کام نہیں ہے. اگر آپ چاہیں فریج جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کے بجائے آپ کو کوئی چینل ٹیون کر کے اور دکھاتی رہے تو اٹس ناٹ مینٹ فار دیٹ. اسی طرح فرشتے بھی اللہ نے ایک خاص کام کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، تسبیح اور تقدیس کے لیے، اس کی گلوریفائی کرنے کے لیے بنائے. سو وہ کرتے رہتے ہیں. انسان کو اللہ نے یہ فرق دیا کہ یہ اختیار ہے تمہارے پاس، اچھا کرنا چاہو اچھا کرو، برا کرنا چاہو برا کرو. اچھا کرو گے تو انعام ملے گا، برا کرو گے تو سزا ملے گی. اور یہ چوائس انسان نے ایکسیپٹ کی، اللہ نے مسلط نہیں کی. یہ جو خلیفہ بننے کی مہربانی کی اللہ نے، تو انسان نے ذمہ داری لی تو خلیفہ بنایا گیا. اچھا، یہاں پہ مجھے ضمناً ایک بات اور یاد آ گئی، میں کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ انسان کو سزا کے طور پہ دنیا میں بھیجا گیا، اور اس کی لاجک یہ دیتے ہیں وہ کہ اللہ کریم نے منع کیا تھا ایک پھل، ایک درخت کا پھل کھانے سے. آدم علیہ السلام اور حوا نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کے وہ پھل کھا لیا تو اللہ نے نکال دیا. اور ہم لوگ تو یہ بھی کہتے رہے، سنتے بھی رہے کچھ حلقوں سے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام وہ نہ کھاتے پھل تو ہم سب جنت میں ہوتے. اور اچھا چلے، میں اب آپ نے بڑی مزیدار ڈیبیٹ چونکہ چھیڑی ہے. سورہ بقرہ اللہ کریم فرماتا ہے فرشتوں سے جی کہ میں زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنانے والا ہوں. یہی ہے نا.
تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کریم تو اسے نائب بنائے گا، تو جھگڑا کرے گا، خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری تقدیس تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سو پہلا تو یہاں پہ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لے، اللہ نے کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں، اس سے پہلے کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، بھیجنے والا ہوں۔ تو اللہ نے تو ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے آدم کو تخلیق کیا جی، اور اسے دنیا میں بھیجنا ہے خلیفہ بنا کے۔ خلیفہ سزا کے طور پہ ہوتا ہے جی، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، نمبر 2 یا بادشاہ جو اپنے سپریم کمانڈر کی بات کو امپلیمنٹ کرتا ہے جی۔ ہماری اگر پاکستان کی آپ بات کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری ریاست یہ سمجھتی ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، تو اس حاکمیت کے اندر رہ کے ہم ریاست کو چلائیں گے، جو جی بنیادی کانسیپٹ ہے یہی خلافت یا خلیفہ کا کانسیپٹ بھی ہے۔ تو اللہ تو پہلے مومنٹ پہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خلیفہ بنایا ہے، زمین پر بھیجنا ہے۔ اب وہ ٹریگر کب کرنا ہے، دیٹ از دی اونلی ڈفرینس۔ سو ایک چیز بڑی کلیئر سمجھ لیں ہم کہ ٹریگر ہونا ہے کہیں، جی، فیصلہ اللہ نے کیا ہوا ہے دنیا میں تو بھیجنا ہے۔ اگر وہ پھل نہ کھاتے تو کیوں دنیا کیسے بستی، اللہ خلیفہ کیسے بناتا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کے بعد دنیا میں بھیجا، تو اللہ کریم اس کے بعد کیا کہتا ہے اگین سورہ بقرہ کہ اللہ نے کچھ کلمات سکھائے آدم کو کہ وہ توبہ کر لیں، یعنی آدم کو پشیمانی تھی کہ میں نے پھل کھا لیا، جی، اور پہلے تو لفظ استعمال کیا اللہ نے بہکاوا۔ بہکاوا کسے کہتے ہیں؟ وقتی طور پہ کہیں دائیں بائیں ہو جانا، ٹھیک ہے، سلپ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ گمراہ نہیں کہا اللہ نے۔ بالکل بالکل، ابلیس کے کیس میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ تم گمراہ ہو، تم راندہ درگاہ ہو، تم مردود ہو جی، تم پر ملامت ہو، تم میری رحمت سے دور ہو گیا، تم پر لعنت ہو۔ آدم علیہ السلام کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، اور پھر جب میں نے دنیا میں بھیج دیا تو ساتھ ہی میں نے کلمات سکھائے کہ توبہ ایسے کی جاتی ہے۔ تو جس سے ناراض ہوں آپ، یا جس نے گناہ کیا ہو، یا جس نے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس کو اللہ سکھائے گا تو نہیں کہ دس از دا وے ٹو پلیز می اگین، یا دس از دا وے ٹو گیٹ کلیئر اینڈ ایگزونریٹ فرام وٹ ایور از۔ تو اللہ کریم نے پہلے تو آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ کوئی غصہ نہیں کیا، برا بھلا نہیں کہا، کوئی سختی نہیں کی، چونکہ یہ بہانہ بننا تھا، جو ٹریگر ہونا تھا تو اللہ نے دنیا میں بھیجنا تھا۔ یہ اس کا ماسٹر پلان کا پارٹ تھا کہ میں نے، ورنہ اللہ تو پہلے بتا رہے کہ میں نے خلیفہ بنانا ہے، دنیا میں بھیجنا ہے۔ تو دنیا میں تو اللہ نے بھیجنا ہی تھا، فیصلہ تھا اللہ کا۔ اس کے بعد بھیجا تو ساتھ ہی کہا کہ یہ کلمات جو دعا ہے آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سو سکھا بھی اللہ خود رہا ہے کہ یہ دعا مانگو مجھ سے۔ دعا مانگتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں آل رائٹ، میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی، یور سلیٹ از کلین، یور سلیٹ از کلیئر، کوئی جرم، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی تمہاری نہیں ہے، رائٹ۔ اس کے بعد اگلا انتظام کیا کیا اللہ نے؟ اللہ نے کہا کہ میں اپنے رسول اور نبی بھیجوں گا جو اولاد آدم کو سمجھاتے سکھاتے رہیں گے، سیدھے راستہ پہ لاتے رہیں گے۔ سب بنیادی طور پہ مالک از سپورٹنگ اس، اس نے سپورٹ کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول بھیجے۔ 1,24,000 بڑا نمبر ہے جی، اور آخر میں اپنے محبوب کو، انبیاء کے سردار کو 1400 سال پہلے جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کی، جہاں جہاں میرے مالک کی ربوبیت ہے، حکومت ہے،
تخلیق ہے وہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرے لیکن ہم شاید ٹاپک سے پھر جی بتائیے. ادھر ادھر نہ نکل جائیں. یا اب میرے ذہن میں آ رہا تھا سوال، ایک تو آپ نے جس میں ایکسپلین کیا ماشاءاللہ بڑا کلیئر ہوا ہے کہ اللہ کریم کے پیش نظر ایک پرپس تھا کہ انسان ایک ایسی مخلوق جس کو اختیار دیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ وہ میرے پاس آتا ہے یا کس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے. تو سر انسانوں سے پہلے آپ نے جیسے ہمیں پہلے بتایا تھا کہ جنات تھے، جن تھے، تو جنوں کے پاس بھی یہ اختیار تھا کہ اچھا میں نے مزید تحقیق کی، مجھے اس کا کوئی مستند حوالہ نہیں ملا کہ انسان کہ جن بسائے گئے تھے. اچھا. یہ کہاں سے اخذ کرتے ہیں ہم؟ یہ بھی آپ نے اچھی بات کی جی کہ جو فرشتوں نے کہا نا ہاں ہاں کہ یہ خون ریزی کرے گا، جی جی جھگڑا کرے گا، ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جن بسائے گئے تھے تو فرشتوں نے ان کو دیکھا تھا تو ان کا خیال ہے کہ اس کا جواب بھی سورہ بقرہ کی اس سے اگلی 2 آیتوں میں مل جاتا ہے. اچھا اللہ کا کریم فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم جو ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو میں جانتا ہوں. سو میرا پہلا سوال یہ ہے کیا فرشتے چھپاتے ہیں؟ نہیں. میرا مالک کہہ رہے ہیں، فرشتوں سے کہہ رہے ہیں اچھا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو میں سب جانتا ہوں. سو اس کا مطلب فرشتے چھپاتے ہیں جی رائٹ. اب آ جائیں وہ کیا چھپاتے ہیں. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی یا انسان کی، آدم سے مراد یا انسان ہے، ناٹ اے پرسن جی. فرشتوں نے کہا کہ یہ دنگا فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، جھگڑا کرے گا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ بڑا کائنڈ ہوگا، بڑا پیشنیٹ ہوگا، یہ بڑا لوگوں کی مدد کرے گا جی، تیری مخلوقات کی خدمت کرے گا. کوئی جانور بیمار ہوگا تو اسے یوں فکر کرے گا کہ اس کے جیسے اپنے بچے ہوتے ہیں جی. سو جو چھپایا فرشتوں نے چھپایا کیا؟ انسان کی خوبیاں چھپائیں اور خامیاں بتائیں جس کے متعلق مالک کہتا ہے اچھا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو میں سب جانتا ہوں جی. سو یہاں اگر بات ہماری یہ سمجھ آ گئی ہو بالکل صحیح. سو اس کا تعلق جنوں سے نہیں تھا کہ جن آئے اور بسے اور انہوں نے، لیکن ہر مخلوق کا اپنا اختیار ہے نا اور اپنا معاملہ ہے جی. اچھا کچھ لوگ اور بھی ایک اور بات بھی کہتے ہیں کہ جی وہ شیطان کا کوئی قصور نہیں، ابلیس کا کوئی قصور نہیں. میرا بڑا آسان سا سوال ہے، اگر میرا قصور نہیں تو مجھے سزا ملنی چاہیے؟ نہیں ملنی چاہیے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں، ہماری ویلیوز، مورل ایتھکس، دنیا کا نظام کہہ رہا ہے ایسے ہی ہے نا، ٹھیک کہہ رہا ہے. اگر میں نے کوئی غلطی، قصور، زیادتی نہیں کی تو مجھے سزا بھی نہیں ملنی چاہیے. مالک بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو جی. وہ تو یہاں تک بھی کہتا ہے کہ اگر تم سے کوئی زیادتی کرے تو اس سے زیادہ زیادتی جواب میں تم بدلا لو، تو اس سے زیادہ زیادتی نہ کرو جتنی اس نے کی ہے، اور معاف کر دینا کو معاف کر دینے کو پسند کرتا ہے زیادہ. جی جی. یہ مالک ہمیں سکھا رہا ہے، خود اس پہ عمل نہیں کرتا خود تو جی. بالکل وہ اس سے زیادہ کو معاف کرنے والا ہے، اس سے زیادہ کسی کی رحمت ہو سکتی ہے؟ وہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. اللہ کا کو کوانٹیفائی نہیں کر سکتے آپ. سمجھ میں آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عقلی طور پہ رب سمجھ نہیں آتا. عقلی طور پہ بڑی آسانی سے سمجھ آتا ہے انسان. کوئی چیز اپنے آپ نہیں بن سکتی. یہ کائنات کیسے بن گئی؟ وہ ایک بڑا آسان سا آرگومنٹ کسی حکایت سناتے ہیں کہ 2 لوگوں کی بحث تھی، ایک ایتھیسٹ تھا اور ایک اللہ کا ماننے والا تھا. وہ کہتا تھا دنیا بن گئی، تو جان بوجھ کے اس مکالمے میں، اس بحث میں لیٹ آئے اللہ کو ماننے والے. تو اس نے کہا تم لیٹ آئے؟ وہ کہتا اصل سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہو گئی تھی. تو ایتھیسٹ پوچھتا کیا ہوا؟ تو اللہ بھی بلیو کرنے والا اسے جواب دیتا ہے ایکچولی میں آ رہا تھا تو ایک دم درخت گرا، پھر اس کے شیٹس بنی اور ان سے کشتی بنی، پھر وہ کشتی خود ہی چل کے پانی میں آئی، پھر میں اس میں بیٹھا تو آ گیا. کیونکہ اس پروسیس میں ٹائم لگ گیا، درخت کے گرنے میں، اس کے پھر پیسز بننے میں یا شیٹس بننے میں، پھر ان کی بورڈ جو بننی تھی اس میں بھی ٹائم لگ گیا. تو یہ کرتے کراتے مجھے دیر ہو گئی، میں اس وجہ سے ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا. تو ایتھیسٹ سے کہتا ہے تو پاگل ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک درخت خود ہی گرے، خود ہی اس کی شیٹس بن جائیں، خود ہی اس کی بورڈ بن جائے، خود ہی بورڈ بن کے دریا میں بھی آ جائے اور تم اس میں بیٹھو. تو وہ جواب میں کہتے ہیں جو
بلیونگ ان اللہ کہ اگر ایک بوٹ نہیں بن سکتی تو یہ کائنات کیسے بن گئی کسی مالک کے بغیر. سو ہم چونکہ اس وقت ڈبیٹ میں ہیں نہیں, اللہ کے ہونے یا نہ ہونے کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا میرا مالک عدل و انصاف کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے. میرا قصور بھی نہیں ہے, مجھے بدنام بھی کر دیا, اپنی کتاب میں مجھے ابلیس راندہ درگاہ بھی کہہ دیا, تم پر لعنت ہو, تم پر ملامت ہو, تم قیامت تک رول گئے, اس کے بعد بھی, اور تمہارے چیلے ہوں گے تمہیں فالو کریں گے, جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے پیچھے نہیں آئیں گے. اور اگر کوئی بہکاوے میں آتا ہے تو اسے اللہ نے رستہ بھی سکھا دیا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ رکھی ہوئی ہے تمہارے اندر, یہ خوبی رکھی ہے کہ تم بہک بھی سکتے ہو, غلطی بھی کر سکتے ہو, غلطی ہوگی بہک گئے معافی مانگ لو. آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ نے یہ بات سکھائی ہے کہ کیسے معافی مانگنی ہے, تو آدم کی اولاد کو بھی سکھائی ہے جی. سو یہ خیال کرنا نہیں, اس کے پاس علم تھا, وہ فرشتوں کا استاد تھا جی. اس نے اپنے غرور, علم, اپنی حیثیت, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو مٹی, جس مٹی سے آدم کو تخلیق کیا گیا, انسانوں کو تخلیق کیا گیا, وہ ایک مٹھی لی گئی روئے زمین سے مختلف حصوں سے, اور وہ شیطان یا ابلیس لے کر آیا تھا. تو اس کا دماغ خراب یہ تھا کہ میں مٹی لے کے آیا ہوں, میرے سامنے بنا ہے, میں اتنا علم والا, میں اتنے رتبے والا, میں سجدہ کروں اسے, میری یہ ویلیو ہے کہ میں ایک مٹی سے بنی ہوئی مورت یا مٹی سے بنی ہوئی شخصیت کو سلام کروں, سجدہ کروں. مورت سے مراد اللہ کے تخلیق کی بات ہو رہی ہے, کسی مجسمے یا کسی بت کی بات نہیں ہو رہی. میں شاید ٹھیک لفظ استعمال نہیں کیا, معافی چاہتا ہوں. وہ جو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو بنایا, اللہ نے برتری دکھائی فرشتوں کے سامنے اور پھر حکم دیا سجدہ کرو, تو اس نے سجدہ نہیں کیا نا. یہ فیصلہ کس کا تھا سجدہ نہ کرنے کا؟ اس کا اپنا فیصلہ. پہلا نافرمانی کی ہے, چلے نافرمانی ہو گئی. جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو یا نسل آدم کو توبہ کرنے کا طریقہ بتا دیا, تو کیا انفیئر تھا اللہ اس کے ساتھ؟ وہ پھر اکڑ گیا, اس پہ اکڑے. آدم اور ابن آدم نے احساس کیا تو معافی مانگی, مالک جی سلپ ہو گئے. جو خوبی اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے, دیکھیں اگر ہمارے اندر یہ خوبی ہو ہی نہ تو کس چیز کا انعام اور کس چیز کی سزا جی. ایک مشین گھومتی ہی نہیں ہے, واشنگ مشین ہے, اس میں گھومتی ہے نا, تو کپڑے بھی گھومتے ہیں, پانی بھی گھومتا ہے. فرض کریں وہ گھومتی نہ ہو, آپ اسے پوچھیں گھومتی کیوں نہیں ہو, تو وہ کہے میرے تو موٹر ہی نہیں ہے, میں کیسے گھوموں. تو اللہ نے یہ ہمارے اندر خوبی رکھی کہ ہم دائیں بائیں ہو جائیں سیدھے راستے سے. تو جب بھی انعام اور سزا کا کانسیپٹ بھی آیا نا, تو ابلیس نے صریحاً انکار کیا اور پھر اس پہ اکڑ گیا. بجائے غلطی پہ معافی مانگنے کے اللہ کو چیلنج کر دیا کہ میں تیری مخلوق کو بھٹکاؤں گا جی, تیری عزت کی قسم, میں انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا, میں انہیں ان کے رستے سے بھٹکاؤں گا. مجھے طاقت چاہیے, جتنے تیرے بندے اتنے میرے ملٹیپل. اللہ نے کہا آل رائٹ گیون. اس نے کہا مجھے رنگ روپ بدلنے کی بھی اجازت دیں, کہیں وہ خدا بن کے آتا ہے, کہیں وہ آپ ایک نیک آدمی بن کے آتا ہے, کہیں بڑا سمجھدار بن کے آتا ہے, کہیں بڑا ہمدرد بن کے آتا ہے, کسی نہ جو اسے سمجھ آتی ہے نا, مجھے یا آپ کو پھنسانے کے لیے جو واردات اسے سمجھ آتی ہے, سوائے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, وہ ہر روپ اختیار کر سکتا ہے. خدا بن کے بھی آ جاتا ہے, یعنی خدا تو ایکچولی نہیں بنتا وہ, بٹ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں, اور اگر ہماری مہربانی نہ ہو, مالک کی ہدایت نہ ملی ہو, تو ہم اس کے بہکاوے میں بھی آ جاتے ہیں, انسان آ جاتا ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے وقت بھی چاہیے, قیامت کے دن تک, حساب کتاب کے دن تک مجھے وقت چاہیے, مہلت چاہیے. اللہ نے وہ بھی دے دی. سو وہ تو اکڑنے پہ اکڑ رہا ہے, بار بار اکڑ رہا ہے, ہر بات ایک نئی بدماشی دکھا رہا ہے یا نافرمانی کر رہا ہے. سو یو کین ناٹ کمپیئر, یو کین ناٹ سے کہ اس کا قصور نہیں تھا, قصور ہی تو اس کا تھا. سجدہ نہیں کیا تھا, غلطی ہو گئی, معافی مانگ لیتا, مالک سے کہتا مالک غلطی ہو گئی, میں سمجھ نہیں پایا, موقع دے دے, اب سجدہ کر لو.
یا مجھے معافی کیسے مل سکتی؟ اس نے تجھے کرنے میں ہوگا، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں سے اللہ کریم پوچھتا ہے. قرآن کریم ہمیں بتا رہے ہیں جی ابلیس تمہیں اس چیز کو سجدہ کرنے سے کس نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تم اپنے آپ کو اعلیٰ سے لوگوں میں سے سمجھتے ہو، عالین میں سے سمجھتے ہو؟ جی اس کو کہہ دیتا نہیں مالک، جسے تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ بڑی عزت کے قابل ہے، مجھ سے غلطی ہوئی. اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. تو اس کو تو اس کا تکبر، مایوسی، وہ جو عزت میری آدم اور ابن آدم کو، وہ اسے ہضم ہی نہیں ہوئی. سو وہ پوری طرح قصوروار ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا قصور کوئی نہیں تھا. اٹ واز پلانڈ، اٹ واز ناٹ پلانڈ لائک دس. اس کو اختیار تھا، اس نے غلطی کی، جی اس کی سزا ملی. میرا مالک وہ نہیں ہے جو کسی کا قصور بھی نہیں ہو اور اسے سزا دے. وہ تو قصور معاف کرنے والوں میں سے ہے. وہ تو کہتا لاکھوں گناہ کر لو، ریئلائز کر لیا گناہ ہوا ہے، توبہ کر لی، آئندہ کا ارادہ پکا کر لیا کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا، معافی مانگ لو. پھر یہاں بھی نہیں ختم کرتا، وہ کہتا پھر دوبارہ غلطی ہو گئی، پھر احساس ہوا تمہیں، پھر معافی مانگ لو. یعنی معافی مانگتے ہوئے ذہن میں یہ نہیں ہو کہ میں پچھلی سلیٹ کلین کراؤں اور کل سے پھر نیا کام شروع کروں. اس وقت آپ کا ارادہ، آپ کا دل، آپ کا یقین، آپ کی نیت، آپ کا کانشیس بڑا ٹھیک ہونا چاہیے کہ مالک معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. بار بار غلطی کرے. تواب اللہ کا نام ہے. تواب کا مطلب کیا ہے؟ توبہ قبول کرنا. اس سے آگے چلیے، یہ ایگزیجریشن کا سیکھا ہے، بے حساب کا. بار بار توبہ قبول کرنے والا، صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں، بار بار توبہ قبول کرنے والا. اللہ کریم ہم غلطیاں، انسان ہونے کے ناطے ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. اللہ ہمیں غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو غلطی کریں اس پر توبہ کی توفیق دے اور توبہ قبول کر لیں. اللہ کریم فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں کہ آدم کو علم الاسماء عطا کیا. ایک تو پہلے جس ترتیب سے ہم عمومی طور پہ پڑھتے، سنتے، سمجھتے، سمجھاتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ یہ خون ریزی کرے گا، جھگڑا کرے گا، ہم تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیش کیا، اور فرشتے نے پوچھا کہ اگر تم سمجھتے ہو، تم بہت جانتے ہو، تو بتاؤ کیا ہے. فرشتے نہیں بتا سکے. اس کے بعد لگتا ہے سیریز میں بتاتے ہوئے کہ اللہ نے اسی وقت آدم کو علم دے دیا اور فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، اور آدم نے سب کچھ بتا دیا. یہ ترتیب ہمارے سمجھنے میں غلطی ہے. جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا، اللہ نے اس وقت ہی آدم کو علم الاسماء عطا کر دیا تھا. اچھا، ادروائز تو بڑی بات عجیب لگتی ہے نا کہ پہلے ایک پارٹی سے پوچھا بتاؤ، اس کو نہیں پتا تھا، وہ نہیں بتا سکا. دوسری پارٹی کو پوچھنے سے پہلے علم دے دیا اور پھر پوچھا، تو پھر تو اللہ نے سائڈ لے لی نا آدم علیہ السلام کی. ایکویلٹی وہ بات رہی ہی نہیں. ایکچوئل فیکٹ از کہ اللہ کریم نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اسی وقت علم بھی عطا کر دیا، جیسے علم الاسماء قرآن کریم یا اللہ کہتا ہے. اب علم الاسماء کیا ہے؟ ایک خیال یہ ہے کہ علم الاسماء چیزوں کا نام، یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ لائٹ ہے، یہ کپڑے ہیں، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے. دوسرا طبقہ مفسرین کا یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد آدم کے نام آدم علیہ السلام کو بتا دیے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک اس کائنات کے نام بتا دیے. ایک تیسرا مفسرین کا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو نیک لوگ تھے، نیک لوگ ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، اللہ نے ان کے نام بتا دیے، جس میں انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ لوگ آ گئے. علم الاسماء وہ علم اللہ نے عطا کیا جو اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. اور وہ کیا؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت،
کمیونیکیشن کی اسکل جی، صحیح. لینگویج. میں ایک بک پڑھتا ہوں جو کسی ویسٹرن آتھر نے لکھی ہوئی ہے، میں اسے جانتا بھی نہیں، اور وہ مجھ سے 100 سال پہلے دنیا سے واپس بھی چلا گیا ہوا ہے، میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، بٹ جو چیزیں اس نے ڈرائیو کی، سیکھی، سمجھی زندگی میں، وہ ایک پیپر پہ لکھ گیا، جسے ہم کتاب عام زبان میں کہتے ہیں، ڈاکیومنٹ کہتے ہیں. وہ مجھ تک پہنچ گیا، مجھے 100 سال بعد بھی اس کے مرنے کے اس کی کمیونیکیشن مل گئی. سو جو کچھ اس نے سیکھا تھا وہ سیو کر گیا اور اگلی جنریشن کے لیے دے گیا. مجھے آج وہ بات سمجھ آ گئی، مجھے ری انوینٹ نہیں کرنا پڑا ان سب چیزوں کو. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جی. اللہ نے پہلا کام کیا کیا انسان کو؟ انٹلیکٹ دیا، عقل دی، شعور دیا، جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. فار ایگزامپل کوئی اور مخلوق ہے جس نے جہاز بنائی ہو، گاڑی بنائی ہو، ہاسپٹل بنائے ہوں، الٹرا ساؤنڈ مشین بنائی ہو، کوئی فیکٹری لگائی ہو جی، کوئی کپڑے کی مشین ایجاد کی ہو، کوئی بک پرنٹ کرتا ہو، کوئی مخلوق اور نہیں نا. باقی جتنی مخلوق اللہ نے بنائی نا، ان کو ان کے متعلق علم دیا. یعنی شیر کو شکار کرنے کی اسکل دی، طاقت بھی دی، اسکل بھی دی. شیر کسی بھی جانور کو یا انسان کو یہ بالکل یہاں سے کندھوں اور گردن کے درمیان سے پکڑتا ہے، اور وہ انسان یا جانور پیرالائز ہو جاتا ہے. اس کے پکڑنے سے وہ اس خوبصورتی سے پکڑتا ہے کہ سارا نروس سسٹم جس نے کنٹرول کرنا ہے ان چیزوں کو، وہ پیرالائز ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کو دانت کیسے دیے ہیں؟ وہ جو لمبے دانت ہوتے ہیں نا، وہ بالکل سیزر کی طرح، کینچی کی طرح کام کرتے ہیں، تو وہ کاٹنے کے لیے وہ دانت بھی اسے ویسے دے دیے. اچھا، پھر وہ جو بلی یا شیر کے وہ جو جن کو ہم مونچھیں کہتے ہیں اپنی زبان میں، نظر نہ بھی آ رہا ہو تو اس سے وہ سینس کرتا ہے اچھا کہ یہاں میرا شکار موجود ہے. سو آپ بولے ہیں یا نہیں بولے، آپ لائٹ تھی، روشنی تھی یا نہیں تھی، اس جانور کو، وہ جو ہم بچپن میں کہانیاں پڑھا کرتے تھے، آدم بو آدم بو، یا ڈرامے میں کہیں دیکھا کرتے تھے آدم بو. ہاں جی، وہ کانسیپٹ شاید ہوگا، جن کہتے تھے وہ جی کہانیوں میں. ہاں. وہ جو آدم بو ہے نا، وہ جو ان کے اینٹناز ہیں یا رڈارز ہیں جنہیں مونچھیں کہتے ہیں ہم، مجھے ٹیکنیکل نام نہیں پتا، وہ آدم بو انہیں بتاتا ہے، نظر نہ آتے ہوئے بھی انہیں بتاتا ہے. سو اللہ نے یہ خوبیاں شیر میں رکھی ہیں، چیتے میں رکھی ہیں. گھونسلہ کیسے بنانا ہے، چڑیا کو اللہ نے سکھایا، کوے کو اللہ نے سکھایا، پرندوں کو سکھایا، وہ بناتے ہیں. بکری نہیں بنا سکتی گھونسلہ جی. بلی کو درخت پہ چڑھنا آتا ہے، شیر کو چڑھنا نہیں آتا. سو اللہ نے ہر مخلوق کو ایک ریسٹرکٹڈ علم دیا جو اس کی اپنی ذات کے متعلق، اپنی ضروریات کے متعلق اور اپنے خوبیوں کے متعلق ہے، اس سے باہر نہیں. انسان تو جانوروں سے کتنے اعلیٰ کام لیتا ہے. وہ ڈیٹیکٹیو ڈاگ پال لیتا ہے جی، وہ ڈالفن سے ڈانس کروا لیتا ہے. وہ ایسی مجھے پھر بچپن یاد آ گیا، وہ جو بندر کا تماشا دکھایا کرتے تھے ہمارے کلچر میں جی. تو بندر سے جیسے کہتا تھا اچھا آپ اپنے سسرال چل کے دکھاؤ، تو ساتھ ہی کھڑا ہو جاتا تھا اور اکڑ جاتا تھا، ڈنڈا یہاں پہ رکھ لیتا تھا جی. وہ بکری ہے، وہ جو پہلے پیک موٹے ہوتے تھے کرتے کرتے بالکل چھوٹے سے، وہ بکری اس پہ چاروں پاؤں لے کے کھڑی ہو جاتی. انسان نے سکھایا اسے جی. انسان ٹیم کرتا ہے جانوروں کو، باقی میں تو خوبی نہیں ہے. انسان نے سمندر کی تہہ میں جا کے چیزیں ڈھونڈ لی، فضاؤں میں ڈھونڈ لی، فضاؤں سے نکل کے خلا میں چلا گیا، خلا سے نکل کے اب وہ یونیورس میں گیلیکسی ڈھونڈ رہا ہے. ایک دوربین جسے ہبل دوربین کہتے ہیں جی، وہ اس کی اب تصویریں دیکھیں. میں ایک ڈاکیومنٹری دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ کتنے ملین نوری سالوں پہ کوئی چیز ہے اور وہ دوربین یا وہ کیمرہ تصویر کھینچ رہا ہے جی. یہ خوبی، جتنی دنیا میں ایجادات ہیں، جتنی انوینشنز ہیں، جتنی انوویشنز ہیں، وہ اس عقل اور سمجھ سے ہیں جو اللہ نے علم الاسماء کی صورت میں دی.
یہ پہلی بات ہوگی. سو انٹلیکٹ اللہ نے دیا. دوسرے کیا دی؟ کمیونیکیشن لینگویج. وہ اسے آپ انگلش کہیں, اسے آپ فرینچ کہیں, اسے آپ اردو کہیں, اسے آپ کو تیسری زبان کہیں, بٹ میں آپ کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. ایک سیٹ آف رولس, ایک سیٹ آف الفابیٹس, ایک سیٹ آف ورڈز آ گیا کہ اس کا مطلب یہی ہوگا. چیئر کا مطلب کم و بیش یہی شیپ ہوگی. ڈور کا مطلب ٹو انٹر سم پلیس. کھڑکی اس کی یوٹیلٹی, اس کا مقصد ایک ہے, چھت کور کرنے کے لیے. سو وہ میں آج پیدا ہوں, مجھ سے 100 سال پہلے کو پیدا ہوا یا 100 سال بعد کوئی آئے گا, وہ سارے یہ باتیں سمجھ رہے ہیں جو اللہ نے پہلی وحی میں اللہ کریم نے پڑھنے کی پہلے بات کی, اور پھر قلم کی بات کی کہ انسان کو سکھایا قلم کا استعمال. قلم کا استعمال سکھانے کا کیا مطلب ہوا؟ کوا آج سے 2000 سال پہلے, 20,000 سال پہلے جیسے اپنا گھونسلہ بناتا تھا, آج بھی ویسے ہی بناتا ہے. چڑیا 20,000 سال پہلے جیسے اپنا گھونسلہ بناتی تھی, آج بھی ویسے ہی بناتی ہے. انسان کہاں سے کہاں نکلے جی, جھونپڑی سے سر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بھائی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ یوں باتیں کر رہے ہیں جیسے میں اور آپ آمنے سامنے بیٹھے ہیں. فیکس کی صورت میں آپ ایک ڈاکومنٹ ادھر سے ڈال رہے ہیں, دوسری طرف نکل رہا ہے. ایک محاورہ ہے نا کہ انسان کے لیے تو ایسے جیسے اسکائی از دا لمٹ. اٹ از بیکاز اللہ ہیز گرانٹیڈ, اللہ ہیز امپارٹ دس نالج اور اسکل آف دس نالج ان ہیومن باڈی, ان ہیومن برین. اب جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ڈلیور ہو سکتا ہے. مجھے اپنا بچپن یاد ہے, کلاس 4 یا 5 میں ہم نے گرام بیل پڑھا تھا, اور اس میں چھوٹا سا سوشل اسٹڈیز کی بک میں ایسے تھا, اور اس میں جو 2-3 باتیں تھیں ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ لوگ آپس میں باتیں کریں گے, اور پھر ایک نیچے لکھا ہوا تھا ایک وقت آئے گا کہ فون میں تصویر بھی نظر آیا کرے گی. بالکل. اب یہ وہ زمانہ ہے جب ڈائل روٹری ڈائل ہوتا تھا, آپ ایک ایک نمبر کر کے ڈائل کرتے تھے, وہ کافی ہیوی ریسیور ہوتا تھا جو کان سے آپ لگاتے تھے, ماؤتھ پیس بھی اس میں ہوتا تھا. اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے, اس میں سے انسان کیسے نظر آئے گا. آج میں آپ کسی بچے کو کہے, وہ کیسے بچوں والی بات کر رہے ہیں کہ ویڈیو یہ کوئی خبر ہے, اس سے اگلی بات کرو. اب تو ہم کہیں یوں ایک دوسرے کو پکڑا رہے ہوں گے. یعنی اگر آج آپ کو کوئی کہے کہ آپ یہاں بیٹھے امریکہ میں یا کراچی میں کسی کو پیسے دے دیں, تو آج سے 20 سال 50 سال پہلے کوئی کہتا ہوگا پاگل ہے یہ, کیسے دیے جا سکتے ہیں. اب آپ آن لائن بینکنگ یوز کرتے ہوئے جی, برانچ لیس بینکنگ یوز کرتے ہوئے, ایپس یوز کرتے ہوئے, ابھی آپ کہتے ہیں کتنے پیسے چاہیے, وہ کہتا ہے 25,000 روپے بھیج دو, میں تمہیں یہ سپلائی دے دوں گا. آپ اسی وقت ایک بٹن دباتے ہیں, وہ کہتا ہے مجھے مل گئے 25,000 روپے, اب میں آپ کو بھیج رہا ہوں. میں بھی مجھے اتفاق ہوا کچھ ٹریول کرنے کا گرمیوں میں. سر وہ ایئر بی این بی ہے, آپ نے جو ایئر بی این بی ہائر کیا ہے, نہ اس بندے سے ملے, نہ اس پراپرٹی کو لینے کے لیے ملے, نہ اس کو چھوڑتے ہوئے ملے. انہوں نے آپ کو ایک میسیج بھیجا ہے کہ یہ کوڈ ہے جو آپ نے ڈائل کرنا ہے ڈور پہ جی, اور آپ کو ایکسیس مل جائے گی. آپ نے وہ پراپرٹی 1 دن 2 دن 3 دن جو بھی آپ کا طے تھا استعمال کیے, آپ باہر نکلے ہیں, آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اب وہی کوڈ جو آپ کو دیا ہوا تھا اس سے وہ ڈور نہیں کھل رہا. نہ وہ بندہ وہاں آیا, نہ لینے آیا ہے نہ دینے آیا ہے, سارا فزیکل کام ہو گئے سارے. وہ پراپرٹی ہم نے 4 دن رینٹ پہ لے کے اس میں رہ لیا, جو انجوائے کرنا تھا کر لیا, اس کو پیسے دے دیے, چلے گئے. یہ ساری چیزیں علم الاسماء کی وجہ سے. اٹ واز ناٹ اونلی نیمز, اس نیم کے اندر کیا کیا انسٹرکشن تھے, ہاں یہ وہ ساری چیزیں. یعنی جو مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے ناموں کا علم بتایا, تو وہ ٹھیک کہتے ہیں, ان ناموں کے علم میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں ذرا سمجھانے کے انداز میں بات کر رہا ہوں, وہ اس کو ایک فکرے میں یا ایک لفظ کے متبادل جواب میں لکھتے ہیں. سر ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ مسخر کا لفظ آتا ہے کہ انسان کائنات کو مسخر کرے, تو اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ جو علم اللہ نے پھیلایا ہوا ہے کائنات میں,
اس کو انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اس کو ایکسپلور کر سکے، ڈسکور کر سکے جیسے اور اس کو کام میں لا کے پھر بالکل ایسے ہی دیکھیں انسان کو ہمیشہ سے نا پرندوں کو دیکھ کے انسان بڑا فیسینیٹ ہوتا تھا کہ یہ فضا میں اڑ رہے ہیں. انسان نے بہت کوشش کی اڑنے کی اور اس میں بہت جانیں بھی ضائع ہوئی. اچھا. بٹ الٹیمیٹلی انسان نے جہاز بنا لیا. وہ اتنا وزن اتنے لوگوں کو لے کے ان پرندوں سے کہیں زیادہ سپیڈ سے اڑتا ہی جا رہا ہے. کوئی اسے تھکن نہیں ہوتی. وہ یہاں سے لے کے امریکہ تک بغیر تھکے پرندے یہاں سے امریکہ تک اڑتے ہیں. کہیں ریسٹ بھی کرتے ہوں گے نا جی کہیں رکتے ہوں گے, کہیں دن آ گئی, کوئی رات آ گئی, کہیں تھکن ہو گئی, کہیں کھانے کے لیے رکے. جہاز کہیں بھی نہیں رکا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پہ علم الاسماء ہے جو انسان کو برتری اللہ نے دی نا. اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے اور دوسری ریزن ہے مورل. اللہ نے اختیار دیا صحیح غلط کو پہچاننے کا. صحیح کرو گے انعام دوں گا, غلط کو کرو گے سزا دوں گا. اور میں نے یہ ذمہ داری, میں نے سے مراد ابن آدم یا آدم نے یہ ذمہ داری اٹھائی. آل رائٹ, ہمیں اختیار دے دے اللہ کریم, ہمیں اختیار دے دے, ہم اس کے جواب دہ ہوں گے. اٹ واز ناٹ ون وے کمیونیکیشن کہ ہم پہ مسلط کر دیا اور چل پڑے. میں وہ ضمناً ایک دلچسپی کے لیے ایک بات, میں کچھ دنوں پہلے پروفیسر رفیق اختر صاحب اپنے کچھ لیکچر میں کہہ رہے تھے کہ چند سالوں میں انسان جانوروں کی بولی بھی سمجھنا شروع ہو جائے گا, یعنی اس پہ بھی کام چل رہا ہے. اچھا یہ ویسے تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اچھا اچھا. اور سرکار کا فرمان ہے. دوسرے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سفر شام کی سرکار کی بات کی تھی تو ایک خاتون کا ذکر آیا تھا کہ خاتون امریکہ سے آئیں جو جانوروں اور درختوں سے باتیں کر لیتی تھیں. سر یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید, یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. کتنی گلیکسیز ہیں, کتنے علم ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ابھی پتہ نہیں کون کون سا علم اور آنا ہے, کون کون سی ایکسپلوریشن اور ہونی ہے, کون کون سی ایجاد اور ہونی ہے. اللہ کریم ہمیں ہر چیز کی سمجھ دے اور سب سے بڑھ کے اللہ کی سمجھ دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ دے, ان سے نسبت اور محبت عطا کرے, ان کی احکام پر ان کے رستے پر چلنے کی توفیق دے. بنیادی طور پہ ہم بات کر رہے تھے ایک ایسے صحابی کی جو ٹریڈ راؤٹ پہ رہتے تھے قریش کے. ان کے قبیلے کا نام بنی غفار اور ان کا اپنا نام جندب بن جنادہ. انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور مکہ میں خبر لے کر آؤ, مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں اللہ کا نبی آیا ہے. اور جندب بن جنادہ توحید کے قائل ہیں, ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بنی غفار میں رہتے ہوئے بھی, بنی غفار کا انکم سورس کیا تھا کہ جو قبیلے ہمارے راستے سے گزریں گے یا وہ ہمیں ٹیکس دیں گے, اور اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو ہم لوٹ لیں گے. جی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی یہ کانسیپٹ ہے. اگر آپ کسٹم ڈیوٹی ٹیکسز پے نہیں کرتے تو مال کیا کرتی ہے, وہ ریاست کیا کرتی ہے, وہ کانفسکیٹ کر لیتی ہے. اگر تم ڈیوٹی یا ٹیکس نہیں دو گے تو یہ سامان تمہیں ملے گا نہیں. جب ہم ان کو ڈیو پیمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ ریلیز ہو جاتا ہے. سو اس وقت بھی یہ کانسیپٹ ایسے ہی تھا کم و بیش. بنی غفار سے انیس بن جنادہ جندب کے بڑے بھائی وہ آتے ہیں اور یہاں پہ کچھ دن رہ کے واپس جاتے ہیں اور جا کے اپنے بھائی کو بھائی سے پوچھتے ہیں. جندب پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا خبر لائے ہو, جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا. تو انیس کہتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک خوبصورت انسان سے مل کے آیا ہوں یا دیکھ کر آیا ہوں جو بڑا خوش اخلاق ہے, خوش شکل ہے, خوش مزاج ہے, اور وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے کی تلقین کرتا ہے, برے کاموں سے روکتا ہے, ظلم کرنے سے منع کرتا ہے, کمزور کا ساتھ دینے کا حکم دیتا ہے, اور لوگوں کی اصلاح اور فلاح کی بات کرتا ہے, اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا کہتا ہے. میں اگر وہاں جاؤں تو اسے کیسے پہچانوں, جندب پوچھتے ہیں. انیس کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھا ہے کہ وہ انہی کے درمیان رہتے ہیں
اپنے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں, جی ان جیسا ہی لباس پہنتے ہیں, ان جیسی گفتگو کرتے ہیں. تو اٹس ریئلی ہارڈ ٹو فائنڈ اے ڈفرنس بٹوین ہم اینڈ پیپل. یہاں بہت بڑی لرننگ ہے. ہمارے معاشرے میں ہم میں سے کچھ لوگوں نے بڑے ہی مختلف حلیہ, طریقہ, کر و فر معاملات بنا لیے ہوئے ہیں. سرکار کا کیا ہے کہ اپنے لوگوں میں بیٹھے ہوئے انہی میں سے, اللہ خود کہتا ہے نا میں نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اللہ کریم تو فخریہ کہہ رہے ہیں. جی ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی یہی تھی, اے میرے مالک میری اولاد میں انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں ہدایت بھی دے, حکمت بھی سکھائے, جی اور تیری ربوبیت اور ہدایت کی باتیں بھی. جی سو جندب نے اپنے بھائی سے اگین جب یہ سمجھ لی تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں خود جاتا ہوں. اور جندب کہتے ہیں کہ میں پیدل ہی مکہ کی طرف نکل پڑا. اچھا اس زمانے میں لوگوں میں ہمت بھی بہت تھی اور کمٹمنٹ بھی بہت تھی. جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ گئے ہیں, 400 کلومیٹر ہے, تو جناب علی ابن ابی طالب پیدل مکہ سے مدینہ منورہ, کتنی ہمت اور کمٹمنٹ چاہیے کہ آپ 10-12 دن 15 دن واک کرتے رہیں صبح سے شام تک. اس میں پہاڑ بھی آ رہے ہیں, اس میں صحرا بھی آ رہا ہے, اس میں شدید گرمی. اور سرکار نے جو ہجرت کی وہ جولائی کے مہینے میں کی, شدید گرمی میں. تو اس گرمی میں امانتیں لوگوں کے واپس کر کے رسول اللہ کے جانے کے بعد ذمہ داری لگا کے آئے تھے علی ابن ابی طالب کی کہ لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں. تو اسی طرح جندب بھی پیدل مکہ کے لیے روانہ ہوا, اپنی اسٹیک پکڑی, کوئی زیادہ راہ پکڑا, زیادہ راہ یعنی کھانے پینے کا سامان, کچھ ضرورت کی چیزیں. تو کھانے پینے کا سامان بھی کیا, ہماری آپ کی پکنک کی طرح تو نہیں جاتے تھے کہ گاڑیوں میں بھر لو یہ چیزیں. کھجوریں پکڑ لیں, کوئی پانی کی مشک یا کنٹینر لے لیا اور اسے بڑا کیلکولیٹ کر کے جب تک اگلا پانی نہیں مل رہا اسی پہ گزارا کرنا. کتنا ڈسٹینس ہے سر, کچھ اس بارے میں ملتا ہے؟ یار یہ کوئی میڈ کے قریب ان کا گاؤں تھا. اچھا, مدینہ منورہ کے زیادہ قریب تھا, مکہ سے زیادہ دور تھا. پہنچ گئے. اب مدینہ منورہ آ گئے, ایک بات مکہ مکرمہ آ گئے. ایک بات جو انیس نے کہی اپنے بھائی سے جندب سے کہ آپ مکہ جا رہے ہیں تو خیال رکھنا وہاں پہ بڑی مخالفت ہے اس نبی کی. اچھا وہ جندب پوچھتے ہیں انیس سے کیا مخالفت ہے, لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو انیس انہیں بتاتے ہیں کہ لوگ انہیں کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے, کچھ کہتے ہیں مجنون ہے, کچھ کہتے ہیں کاہن ہے, کچھ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے, اور خدا کی قسم وہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. انہیں دیکھتے ہی لگتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں اور لوگ غلط. اچھا یہاں ایک اور بات اگین سمجھنے کی ہے, فگر آؤٹ ہی نہیں کر پائے قریش کہ وہ رسول اللہ کو کہیں کیا. مجنون جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں, دیوانہ جسے کہتے ہیں, اور کاہن, دو ایک دوسرے سے بالکل الٹ چیزیں ہیں. کاہن بہت چلاک ہوتے ہیں, بڑا کمانڈ ہوتا ہے ان کو, میسمرائز لوگوں کو کر لیتے ہیں اپنی باتوں سے اور چیزوں سے. اور دیوانے کو ہوش ہی نہیں ہوتی, اسے یہی نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں, ٹوٹی پھوٹی باتیں, بے رب چیزیں, کبھی یہ کہہ لیا کبھی وہ کہہ لیا. سو یہ دو الٹ ہیں ایک دوسرے کے, اور وہ ایک ہی وقت میں رسول اللہ کو مجنون بھی کہتے ہیں اور کاہن بھی کہتے ہیں. سو جندب مکہ پہنچ گئے. مکہ میں سینٹر آف ایکٹیویٹی بیت اللہ میں آ جاتے ہیں اور بیت اللہ کے سین میں بیٹھ جاتے ہیں. اب کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں ہے. بھائی نے بتایا کہ مخالفت بہت ہے, بچ کے رہنا. سارا دن گزر گیا, نہ کسی سے پوچھا, نہ کسی نے بتایا, نہ پتہ چلا جندب کو کہ وہ نبی کون ہے. رات ہو گئی. اب یہ 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے, نہ گیسٹ ہاؤس ہے, نہ ایئر بی این بی ہے, نہ موٹل ہے, نہ ہوٹل ہے, نہ پیئنگ گیسٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو کوئی مہربانی کرے تو اپنے پاس رکھ لے, ورنہ سلوشن کوئی نہیں. تو ایک نوجوان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے تم یہاں مسافر لگتے ہو, چونکہ اپنے شہر کے لوگوں کو
پہچانتے ہیں، حلیہ مختلف ہوتا ہے، مسافر کی شکل بھی بتا رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں بھی بتا رہی ہوتی ہیں. جی وہ ایک دفعہ میں کراچی گیا تو میرے بھائی نے ڈرائیور بھیجا ہوا تھا، تو میں نہیں پہچانتا تھا، اس ڈرائیور نے یہاں رکھا تھا. تو میں قریب پہنچا تو کہتے جی آپ کو انوار صاحب کے مہمان ہیں آپ. میں نے کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہتا سر وہ جو ڈرائیور کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا، پہچانتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مسافر تو پہچانا جاتا ہے. تو آؤ تمہیں میں اپنے گھر لے چلوں، کھانا بھی کھلاؤں گا، رات بھی گزر جائے گی. سو وہ سخی یا وہ نیک آدمی، وہ نوجوان جندب کو اپنے ساتھ گھر لے گیا. صبح اٹھے جندب پھر بیت اللہ میں آ گئے. سین میں سارا دن گزر گیا. سیم تھنگ ہیپن. نہ پتہ چلا نہ پوچھا. بھائی نے ڈرا کے بھیجا ہوا ہے کہ رسک ہے، ریویل نہ کرنا کسی کو. شام میں پھر وہی نوجوان دوبارہ آتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا کوئی اسباب نہیں بنے، آ جاؤ میرے گھر. لے گئے، کھانا کھلایا، سلایا. تیسرے دن بھی ایگزیکٹلی یہی ہوا. سارا دن گزر گیا، نہ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، نہ کسی سے پوچھا. تیسرے دن پھر وہی نوجوان آ گیا. اب پہلی دفعہ ان کے آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو نوجوان پوچھتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ 3 دن سے بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسافر ہیں، تو آنے کا کوئی مقصد ہوگا. اگر وہ عمرہ یا زیارت کرنے آئے ہوتے تو اتنے میں چلے جاتے کر کے. تو جندب اس نوجوان سے کہتے ہیں اگر تم وعدہ کرو کہ میرا راز کسی پر ظاہر نہیں کرو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا. وہ نوجوان سے وعدہ کر لیتا میں نہیں بتاؤں گا. اچھا اب یہ اس تہذیب کی، اس زمانے کی بڑی خوبی تھی. اگر کوئی دشمن بھی تھا اور اس نے وعدہ کر لیا کہ تمہارا راز رکھوں گا تو پھر وہ راز رکھتا تھا. لیٹ سے آپ کے کسی قبیلے سے دشمنی ہے یا کسی ایسی وار بیٹل اینیموسٹی میں انوالوڈ ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن کسی کو آپ نے یہ جا کے کہا کہ اگر راز رکھو گے تو میں بتاؤں گا، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ میں تو فلانے قبیلے سے ہوں اور اس کام سے آیا ہوں. تو اب اس نے یہ نہیں کہنا کہ ہو یہ تو دشمن ہے، یہ تو ہاتھ چڑھ گئے ہمارے، نہیں، کیونکہ اس نے کمٹمنٹ کر لی ہوئی ہے کہ میں راز کو تمہارے راز رہنے دوں گا. سو اس نے راز لے دیا. سو اس نوجوان نے کمٹمنٹ کر لی. تو جندب اس نوجوان سے کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے مکہ میں ایک نبی، اللہ کے نبی آئے ہیں، میں ان کی تلاش میں آیا ہوں، اور میرا بھائی یہاں سے خبر لے کے گیا تھا، اس نے مجھے کہا کہ کسی سے ذکر نہ کرنا. تو میرے بھائی تم میرے محسن ہو، 2 دن کھانا بھی کھلایا، رات بھی رہنے کو جگہ بھی دی، آپ بھی لے کے جا رہے ہو، تو تمہاری مہربانی مجھے گائیڈ کر دو، اور اگر گائیڈ نہیں بھی کرنا تو یہ راز رہے. وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میرا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور جس نبی کو ڈھونڈنے تم وہ آئے ہو یہاں، وہ میرے چچا کے بیٹے ہیں. چونکہ عرب چچا تایا کو چچا ہی کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول ہیں. میں صبح تمہیں ان کے پاس لے چلوں گا، بٹ یہ بات تم نے بھی کسی کو نہیں بتانی. جندب کہتے ہیں کہ ساری رات میری ایکسائٹمنٹ میں گزری. مجھے اتنا اشتیاق اور خوشی تھی کہ میرا وہ رات نہیں گزر رہی تھی. جب ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا تو آپ بار بار وہی سوچ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. انتظار بڑی مشکل چیز ہے، وہ چند لمحے گھنٹے لگتے ہیں انتظار میں. ایٹ دا سیم ٹائم اس کا مزہ بھی بہت ہے اگر کامیابی ہو جائے تو، ورنہ بڑی مشکل. صبح علی ابن ابی طالب آتے ہیں اور جندب سے کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، اور دار ارقم کی طرف لے کے چلے. اور یہ ارلی مارننگ کی بات ہے، وہی جو میں نے 2-3 سیشن پہلے بتایا نا، سعد بن ابن ابی وقاص کے کیس میں، کہ یا مسلمان سورج نکلنے سے پہلے گھروں سے نکلتے تھے یا سورج ڈھلنے کے بعد. تو علی ابن ابی طالب جندب سے کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، اگر میں نے کہیں خطرہ محسوس کیا
تو میں یوں جھکوں گا جیسے اپنے شوز کے تسمے کو، لیسز کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو تم سمجھ لینا کہ خطرہ ہے، ادھر ادھر ہو جانا. اور اگر کوئی خطرہ نہیں ہوا تو تم میرے پیچھے پیچھے، جس گھر میں داخل ہوں گا تم بھی داخل ہو جانا. پہلے تو میں نا اسمارٹنس پہ پڑھا، جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا تو اسمارٹنس پہ بڑا امپریس ہوا کہ کتنا اچھا کمیونیکیشن ہے کہ اگر مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں جھک کے اپنے لیسز ٹھیک کروں گا. دیکھنے والے کو لگے گا کہ میں لیسز ٹھیک کر رہا ہوں، تمہارے لیے پورا میسج ہے کہ خطرہ ہے، اب میرے پیچھے تم نے مزید نہیں آنا، اپنی سیفٹی رکھو. جندب کہتے ہیں میں ایک گھر میں داخل ہوا تو ایک بڑی ہی خوبصورت اور باروب شخصیت. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے روب کے ساتھ میری مدد کی. میرا دشمن 1 مہینہ دور بھی ہو، 1 مہینے کی مسافت پہ بھی ہو، یعنی تب بھی وہ اس پہ میرا روب اللہ نے ڈالا ہوا ہے جی. اور یہ جو روب ہے نا، یہ محبت والا روب ہے جو اسپیل باؤنڈ نہیں کر لیتا. وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک شعر ہے، ان کی محفل میں نصیر ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا. لو ایٹ فرسٹ سائٹ، جیسے ہی رسول اللہ کو دیکھا تو میں دیوانہ ہو گیا. جندب بن جنادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق میں، محبت میں، تلاش میں اپنے گاؤں سے نکل کے مکہ آ گیا. 2-3 دن گزارے. تیسری رات کو علی ابن ابی طالب سے بات ہوتی ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ علی رسول اللہ کے چچا کے بیٹے اور مجھے صبح ملوا دیں گے. ساری رات بڑی ایکسائٹمنٹ میں گزرتی ہے. صبح رسول اللہ کے پاس وہ لے کے جاتے ہیں. جندب دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ میرا دل فدا ہو گیا اور وہ کہتے ہیں السلام علیکہ ورحمۃ اللہ. جندب پہلے انسان ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو آ کے یوں سلام کیا. واہ 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 جی سبحان اللہ. السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، اور جواب ملتا وعلیکہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جندب تو میں نے کہا نا لو ایٹ فرسٹ سائٹ، رسول اللہ کی باتیں سنی، آپ نے وہی پیغام دیا اللہ ایک ہے، سب انسان برابر ہیں، کسی کو کسی پر برتری نہیں، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، غلام کو آقا پر، سوائے اس کے کہ اس نے اللہ کو راضی کیا، اس نے اللہ کے حکم پہ عمل کیا. اور وہ ساری پیچی اور سارا پیغام جندب کو دیا. جندب اسی وقت ایمان لے آتے. وہ تو پہلے تلاش میں آئے ہوئے تھے، اللہ کو پہلے ہی بلیو کرتے تھے، اللہ کی مہربانی بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جندب سے کہا کہ مکہ میں اپنا ایمان لانا کسی پر ظاہر نہ کرنا. وہ جب بندہ ینگ ہوتا ہے نا تو اس میں انرجی ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہمت بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کا خیال ہوتا ہے میں دنیا کو بدل دوں گا، اس میں پیشن بہت ہوتا ہے. ان کا اللہ کے رسول، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں ان سب کے درمیان جا کے اعلان کروں گا. پھر وہ جذبہ بھی ٹھاٹے مار رہا ہوگا. جی ظاہر ہے. اچھا وہ اچیومنٹ بھی، اکمپلشمنٹ بھی ہو گئی. جو وہ ڈھونڈنے یا جس کے لیے آئے تھے وہ مل بھی گیا، اور ملنے کے بعد انہیں یہ بھی احساس ہو گیا کہ آئی ایم ایٹ دا رائٹ پوائنٹ، ہی از دا پرسن آئی واز لوکنگ فار. اللہ نے مجھے مہربانی کی ہے، ہدایت دی ہے. سرکار نے فرمایا کہ اب تم یہاں سے واپس چلے جاؤ گاؤں اپنے، اور جب تمہیں ہماری فتح کی خبر ملے تو ہمارے پاس آ جانا. انہوں نے جذبات میں، شوق میں سرکار کو کہا کہ میں تو جا کے اعلان کروں گا. دار ارقم سے نکلے اور بیت اللہ میں آ گئے. بیت اللہ خالی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، ہر وقت وہاں پہ، کیونکہ سینٹر آف ایکٹیویٹی بیت اللہ تھا. دوسرے وہ قریش ساری دنیا کے ریلیجیس لیڈرز تھے ان دس پوائنٹ آف ویو کہ وہ لوگوں کو عبادت سکھاتے تھے، عمرہ کیسے کرنا ہے. آج تو ہمیں پرنٹڈ مل جاتا ہے نا، آج تو ہمیں ویڈیوز مل جاتی ہیں، کمیونیکیشن بڑی بدل گئی ہے. تو وہ ان کو بتایا کرتے تھے. ان کی وہاں موجودگی ان کو امپورٹنٹ بھی بناتی تھی، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتی تھی، اور ان کی سرداری بھی یہی تھی، ان کی انکم کا بھی باعث تھی. لوگ خدمت بھی کرتے تھے، قربانی اور باقی چیزیں. جندب نے جاتی وہاں پہ بلند آواز میں کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے،
اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جندب کہتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی، مجھے نہیں پتہ چلا کس طرف سے کون کون آیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگا۔ وہ مجھے خوب مارا پیٹا، اور جب مجھے مار رہے تھے تو مجھے احساس ہوا کہ رسول اللہ نے مجھے کیوں روکا تھا۔ پھر بھائی کی بات بھی یاد آئی ہوگی، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، تو اب جناب عباس بن عبد المطلب بیت اللہ میں آ جاتے ہیں یا اس کے سین میں آتے ہیں، اور وہ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں اور لوگوں کو روک کے کہتے ہیں کیوں اپنے دشمن بنے بیٹھے ہو؟ جانتے ہو یہ شخص کون ہے؟ ہی فرام بنی غفار، تمہارا تجارتی راستہ بنی غفار کا نقصان کر کے تم اپنے لیے مصیبت کھڑی کرو گے، اس میں لڑائی ہو جائے گی کبھی۔ کیوں کس چیز کا؟ دیکھیں قبائلی نظام ہے نا، وہ بنی غفار کے لیے سب سے امپورٹنٹ بنی غفار ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ تو جہاں سے آپ جس ٹریڈ راؤٹ سے آپ جاتے ہیں آپ کو سیفٹی ملتی ہے، آپ کے قافلے کو لوٹا نہیں جاتا، آپ کو گزرنا بھی وہیں سے ہے، آپ کو ان سے بنا کے رکھنی ہے نا۔ آپ ان کے کسی ایک فرد کو ماریں پیٹیں گے تو کیا وہ آپ کو شکریہ ادا کریں گے، شاباش دیں گے، یا آپ کے اگینسٹ کام کریں گے؟ عباس بن عبد المطلب نے ان کو کنسول بھی کیا، مرم پٹی بھی کرائی، اور جو خدمت ہو سکتی تھی کی۔ جندب وہاں سے نکل کے ایک دفعہ پھر پیدل چل کے کئی دنوں کی مسافت طے کر کے اپنے گاؤں پہنچے، اور گاؤں پہنچ کے اپنی بیوی، والدہ اور بھائی کو یہ ساری بات سمجھائی۔ وہ چاروں اسی وقت ایمان لے آئے، ماشاءاللہ، واہ واہ جی۔ اور پھر انہوں نے تبلیغ شروع کر دی، تھوڑے دنوں میں ہی آدھا گاؤں ایمان لے آیا۔ سو جو مجھے سمجھ آتی ہے، بنی غفار کے لوگوں میں یہ تڑپ سچے دین کی، اللہ کے رستے کی زیادہ تھی، جو فوراً وہ ایمان لاتے رہے۔ باقی آدھے گاؤں نے ایمان اس وقت قبول کیا جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے، ایز ٹائم، ریلیٹیولی ایزی ٹائم آ گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس نیلی چھتری کے نیچے اور اس مٹی کی زمین پر چلنے والوں میں سے سب سے سچا ابو ذر ہے۔ جی، تاریخ جندب بن جنادہ کو ابو ذر غفاری کے نام سے جانتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کیا کمال، کیا عزت ملی ہے، سرکار کیا گواہی دے رہے ہیں کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر چلنے پھرنے والے لوگوں میں سب سے سچا کون ہے؟ ابو ذر غفاری، جن کو ہم جندب بن جنادہ جو ان کا نام ہے۔ ونس اگین یہ وہ لوگ ہیں جن کی مہربانیوں سے آج ہم ایمان پر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ایمان پر قائم رکھے، آخری سانس تک ہم ایمان پر ہوں، اور ہمارا خاتمہ خیر پہ، ایمان پہ ہو۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو اور اپنی عنایات، مہربانیاں ہم پہ ارزاں کرے۔ درود پاک سے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان سے سلسلہ آگے بڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔